تشریف لاتے ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب. جلسہ ختم تھی میری لیٹ ہے زمین شادباد کشور حسین شادباد تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان مرکز یقین شادباد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. برادر محترم امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب جناب راؤ ظفر صاحب، مزدور لیڈر جناب شمس الرحمان سوادی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان پروفیسر رشید احمد اختر صاحب، جناب عثمان شیخ صاحب، بہت ہی پیارے بھائی جناب نعیم اللہ عربی صاحب، جناب مظہر محمود صاحب، جناب عزیز اللہ کترانی صاحب، یوتھ لیڈر جناب واحد بخش صاحب، مولانا معین الدین صاحب، اور اس عظیم شان جلسیام میں شریک میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے پرعزم پرجوش ہم سفر ہم قدم سربکف نوجوانوں، اور میرے قابل صد احترام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہنوں، اور میرے قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے رب خالق کائنات مالک کائنات تونسا کے لوگوں نے، تونسا کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے، تونسا کے بزرگوں اور جوانوں اور بچوں نے جس طرح ہمارا استقبال کیا، سارا دن ہمارا انتظار کیا، جن کے چہروں پر ہمارے لیے محبتیں ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، جن کے زبانوں پر تکبیر کے نعرے ہیں، اے میرے رب یہ ساری محبتیں تیری خاطر ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی محبتوں سے نوازے، اپنی رضا سے نوازے، جنت الفردوس سے نوازے، دنیا میں عزت سے نوازے،
آخرت میں جہنم سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، جنوبی پنجاب 4.25 کروڑ کے عوام پر مشتمل ہے۔ جنوبی پنجاب پاکستان کا وہ خطہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے حقوق ان کو واپس کیا جائے، تو یہ زرعی علاقہ ہے، ان کے فصلوں سے، ان کی آمدن سے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے۔ اگر جنوبی پنجاب خوش ہو، جنوبی پنجاب نے ترقی کی، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان آگے بڑھے گا۔ میں پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی حکومت گندم باہر سے درآمد کر رہی ہے، لیکن یہاں جنوبی پنجاب میں لاکھوں ایکڑ اراضی بنجر پڑی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو سونا اگلتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ محنت کرنے والے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کا نوجوان ذہین ہے، فتیل ہے، محنتی ہے، لیکن جنوبی پنجاب میں غربت ناچ رہی ہے، جنوبی پنجاب میں بے روزگاری کی سونامی ہے، جنوبی پنجاب میں پانی نہیں ہے پینے کا، جنوبی پنجاب میں آج کے دن بھی ٹیوب ویل کو جو 5 روپیہ فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، آج بڑھا کر 14 روپیہ فی یونٹ کر دیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کی قیمت، ایک بوری یوریا کی قیمت آج کے ڈیٹ میں بھی 2300 تک پہنچ گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا۔ جنوبی پنجاب کا مطالبہ یہی ہے، ہمیں خیرات نہ دو، 4.25 کروڑ عوام کو اپنا حق دو۔ کیوں آپ غریب ہیں؟ آپ کے نوجوان کیوں بے روزگار ہے؟ آپ کے سڑکیں کیوں کنڈرات بن گئی ہے؟ آپ کے گھروں میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ گیس اگر یہاں سے نکلتا ہے پھر آپ کیوں محروم ہے؟ اس جنوبی پنجاب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس جنوبی پنجاب کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اس جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ پیپل پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نے بھی، اور پی ٹی آئی نے بھی، کسی پارٹی نے بھی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے دوستو، میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، کہیں بھی اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چند جاگیردار وہ ہمیشہ یہاں حکمران رہیں گے، ان کے بعد ان کے نواسے اور پوتے تمہارے آئندہ نسلوں پر حکمران رہیں گے۔ میرا قرآن انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، مساوات کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ لیکن سوال یہی ہے، یہاں جاگیرداروں کے کتے پولاؤ کھاتے ہیں اور غریب کا بیٹا نان شبینہ کا محتاج ہے۔ میں جانتا ہوں
सिराज की सुनो अज़ान उठो आई उठ के जागीरदारों ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे आबा और अजदा के ऊपर भी हुकूमत की है। मैं अपनी माओ बहनों और बेटियों से बात करूं, मैं आपके इन शहजादा नौजवानों से बात करूं, जागीरदार कैसे जागीरदार बन गए। यहां अंग्रेज आया और इनके बड़ों ने अंग्रेज का साथ दिया, गुलामी की जंजीरें लेकर तुम्हारे बड़ों के हाथों में डाले गए। ये अंग्रेज के जासूस थे और उन जासूसी के बदले उनके एजेंटों के और उनके साथ देने के बदले बड़े बड़े रुकने, बड़े बड़े जागीरें इनको अतवा की गई। ये ऐसे जागीरदार नहीं बने, इन्होंने अंग्रेज की बूट पालिश किए, इन्होंने अंग्रेज के गोले मालिश किए, इन्होंने तुम्हारे बड़ों के साथ गद्दारी करके दुश्मन का साथ दिया था। ये वो लोग हैं जिनके बड़ों ने सुल्तान टीपू की शहादत में हिस्सा लिया था। ये वो लोग हैं जिनके बड़ों ने मीर जाफर के काफिले में शामिल होकर सिराजुद्दौला की शहादत में हिस्सा लिया था। ये गद्दार इब्ने गद्दार है जो आज भी तुम्हारे ऊपर मुसल्लत है। इसलिए इनके होते हुए आप तरक्की नहीं कर सकते, इनके होते हुए आपको इज्जत नहीं मिल सकती, इनके होते हुए आपके नौजवानों को इज्जत के साथ रोजगार नहीं मिल सकता। ये चाहते हैं उनके घरों और बंगलों की तवाफ करे, ये चाहते हैं उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाए, ये चाहते हैं उनको कंधों पर बिठाकर इस्लामाबाद और लाहौर में तख्त पर बिठाए। लेकिन ये इतना आपको चाहते हैं कि आप जिंदा रहे ताकि आप उनके गुलामी कर सके। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आपके भाई की हैसियत से आपसे बात करना चाहता हूं कि इन लोगों के मौजूदगी में तुम्हारे ये शहजादे असम्बलियों में नहीं जा सकते, इसलिए कि इनका फैसला यही है, कभी एक सरदार होगा, कभी दूसरा सरदार, कभी एक जालिम जागीरदार होगा, कभी दूसरा जालिम जागीरदार। लेकिन चौकीदारी करते हैं कि कहीं गरीब के बेटे को मौका ना मिले। गरीब का काम सिर्फ जिंदाबाद, वोट देना, सपोर्ट देना, इनके बंगलों का तवाफ करना। इकबाल ने यही पैगाम दिया था कि जिस खेत से देहकान को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, माँ बहनों और बेटियों, मेरी तरक्की की जमानत, आपकी तरक्की की जमानत, मेरी खुशहाली की जमानत, आपकी खुशहाली की जमानत ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम है। कौन सा निजाम है? दोबारा बोले, कौन सा निजाम है? जरा खड़े होकर बोले, कौन सा निजाम है? जरा जोर से बोले, जरा जोश से बोले, जरा होश से बोले, दिल की गहराई से बोले, हाथ उठाकर बोले, कौन सा निजाम? ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान का निजाम। मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का निजाम चाहता हूं, मैं खिलाफत का निजाम चाहता हूं। हम मदीना की इस्लामी रियासत कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान कादी आजम ने जागीरदारों के लिए नहीं बनाया था, उडेरों के लिए नहीं बनाया था, अमेरिका के चौकीदारों के लिए नहीं बनाया था।
قائد اعظم نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لیکن ان کے ایک فقرے کو لوگ سمجھ گئے تھے، اور ان کے ایک بات پر لوگوں نے یقین کیا تھا، اور وہ ایک فقرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے قائد اعظم لا الہ الا اللہ کا نظام چاہتا ہے۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، لوگوں نے اپنے زیورات بہنوں نے قربان کی، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے گئے، ان کے بچے شہید کیے گئے، لیکن اپنے بیٹے کے لاش پہ رونے کی بجائے وہ ماں نعرہ لگا رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ 74 سال گزر گئے، ایک دن کے لیے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا۔ عدالتوں میں ظلم کا نظام، انگریز کا نظام۔ آج چیف جسٹس کے میز پر قرآن نہیں ہے، آج ہائی کورٹ کے جج کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی کتاب پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن 74 سالوں میں آپ کے کسی چیف جسٹس نے قرآن حکیم ہاتھ میں لے کر اس کے روشنی میں فیصلہ نہیں دیا گیا۔ 74 سالوں میں یہاں سود کا نظام، یہودیوں کا نظام، سودی نظام استحصالی نظام ہے۔ میرے نبی نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے جہاد کیا تھا، اور فرمایا ہے قرآن نے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج بھی آپ کے ملک کی معیشت سودی بنیاد پر ہے۔ یہ سودی نظام کو کس نے سہارا دیا؟ آپ نے تو نہیں دیا، میں نے بھی نہیں دیا۔ سودی نظام کو گلے سے لگایا ہے عمران خان نے، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے۔ ان لوگوں نے ایک بار نہیں بار بار حکومت کی ہے، لیکن سودی نظام کو اور مضبوط کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 74 سال گزر گئے، ان پارٹیوں نے بیس بدل بدل کر، جھنڈے بدل بدل کر تمہاری کھوپڑیوں پر حکومت کی ہے، لیکن آپ کو آپ کا حق نہیں دیا، آپ کو انصاف نہیں دیا۔ آج اگر عمران خان بھی کہتا ہے، نواز شریف صاحب بھی کہتا ہے، زرداری صاحب بھی کہتا ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 74 سالوں میں آپ لوگوں نے حکومت کی ہے، تو پھر کیوں یہاں انصاف نہیں ہے؟ آج اگر آپ کے تعلیمی اداروں میں غریب کے بچے کو کوالٹی کی تعلیم نہیں ملتی تو ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر ان ہاسپٹلز میں غریب کو علاج کی سہولت نہیں ہے، کس کی وجہ سے؟ ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر اس ملک میں عام آدمی کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، کس کی وجہ سے؟ ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ یہ تینوں پارٹیاں یہ غریب دشمن پارٹیاں ہیں، یہ تینوں پارٹیاں مزدور دشمن پارٹیاں ہیں، یہ تینوں پارٹیاں اس کا نشان تیر ہو، ان کا نشان شیر ہو، ان کا نشان بلا ہو۔ یہ تمام نشانات ظالموں کے نشانات ہیں، چوروں کے نشانات ہیں، لٹیروں کے نشانات ہیں، امریکی ایجنٹوں کے نشانات ہیں۔ اس لیے اس ملک میں زیادہ پارٹیاں نہیں ہیں، ایک ظالموں کے پارٹی ہے جن کے نمائندے وہ ہے، اور ایک مظلوموں کی پارٹی ہے جس کی نمائندگی جماعت اسلامی کے ہاتھ میں ہے۔ میں اس لیے بہنوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اور پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں
میرے بہنیں، میری مائیں میرے جلسے میں آئے ہیں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے. اس کے زمانے میں ایک ہوشیار آدمی تھا، بہلول اس کا نام تھا. اس نے پوچھا بہلول سے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر عادی چور ہو تو ان کی سزا تو ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن اگر مجبوری بھوک کی وجہ سے کوئی چوری کرے تو پھر وہاں چور کی بجائے حکمران کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. اس لیے کہ اس نے بھی انصافی کر کے اس نے ظلم کیا، لوگوں کے کھانے کا انتظام نہیں کیا. میرے پیارے بھائی، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کو عمر بن العاص نے گرفتار کیا اور شراب کے پینے کے جرم میں گھر میں بلا کر ان کو کوڑے دیے. خلیفہ کو پتہ چلا، امیر المومنین کو پتہ چلا. اس نے مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ آپ نے میرے بیٹے کو گرفتار کر کے گھر کے اندر کوڑی دی ہے، بڑا ظلم کیا ہے. اس لیے کہ عام لوگوں کو گرفتار کر کے چوک اور چوراہوں میں کوڑے لگاتے ہو، اور خلیفہ کے بیٹے کو گھر کے اندر، میرے بیٹے کو گدے پر بٹھا کر مصر سے مدینہ پہنچایا جائے. اور جب اس کو گدے پر بٹھا کر مدینہ پہنچایا گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوبارہ اس کو کوڑے لگائے گئے کہ اسلامی حکومت اور مدینہ کی حکومت میں کوئی وی آئی پی نہیں ہوتا، کوئی دو قانون نہیں ہوتے. جو غریب کے لیے قانون ہے وہ مالدار کے لیے وہی قانون ہوگا. لیکن آپ اس پاکستان میں غریبوں کے لیے ایک قانون اور وی آئی پی کرپٹ اشرافیہ کے لیے اور قانون. دیکھیے، کبھی آپ نے ایسا کیا ہے کہ سول جج آپ کو بلا لے، ہائی کورٹ کا جج آپ کو بلا لے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آپ کو بلا لے اور آپ ان کو جواب دے کہ میں گھر سے ویڈیو لنک کے ذریعے تقریر کروں گا؟ لیکن پاکستان میں ہم نے یہ پاکستان بھی دیکھا کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے وزیر اعظم کو بلایا اور وزیر اعظم نے گھر میں بیٹھ کر ویڈیو کے ذریعے عدالت سے خطاب کیا. یہ مدینہ کی اسلامی ریاست، ایک وہ مدینہ کی اسلامی ریاست کہ خلیفہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کے قاضی نے بلایا اور سامنے کھڑا کر کے جب جج نے اس کو کہا ابو تراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عدالت میں کھڑا ہوں، مجھے محبت کا نام نہ لے، مجھے علی کہے، اس لیے کہ اس وقت میں آپ کی عدالت میں کھڑا ہوں. میرے دوستو، مدینہ کی اسلامی ریاست آج بھی قائم ہو جائے. آپ یقین کریں، یہ جناب عمران خان اور یہ جناب عثمان خان، یہ دونوں جیل میں جائیں گے اگر ایک دن کے لیے بھی مدینہ کی اسلامی ریاست قائم ہو جائے. اس لیے کہ انہوں نے عوام کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، اور جھوٹ اور دھوکے کا نام عمران نے یوں ٹرن رکھا ہے. کبھی کبھار چاہتے ہیں کہ میں قاضی اعظم بن جاؤں تو شیروانی پہنتے ہیں کہ آج میں قاضی اعظم ثانی ہوں. بابا، شیروانی پہنے سے کوئی قاضی اعظم نہیں بنتا، نظریات سے بنتے ہیں، اصولوں سے بنتے ہیں، کردار سے بنتے ہیں. آج آپ کے ملک کو اس حکومت نے امریکہ کا استبل بنایا ہے. آج تمہارے روپیہ کی قدر روز کم ہوتی ہے. کون فیصلے کرتا ہے؟ امریکہ، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف فیصلہ کرتا ہے. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، چاول، گندم، آلو، ٹماٹر کی قیمت میں اضافہ ظلم کی انتہا ہے.
کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے قبل ہمارے ملک میں اللہ کا احسان ہے کہ نمک کے پہاڑ موجود ہے، 13 روپیہ فی کلو ملتا تھا، لیکن اس پی ٹی آئی کی حکومت میں نمک جیسی چیز بھی 43.50% فی کلو ملتا ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نمک تو سعودی عرب سے نہیں آتا، یہ تو امریکہ سے درآمد نہیں ہوتا، لیکن اس حکومت کا بس چلے تو سورج دیکھنے پر بھی ٹیکس لگائے، سانس لینے پر ٹیکس لگائے، گھر سے نکلنے پر بھی ٹیکس لگائے، گھر میں داخل ہونے پر بھی ٹیکس لگائے، نماز پڑھنے پر بھی ٹیکس لگائے، بچوں کے بوسل لینے پر بھی ٹیکس لگائے، اس لیے کہ یہ امریکی ایجنٹوں کی حکومت ہے اور یہ ہر وہ کام کر رہی ہے جس کے نتیجے میں آپ کا خون نچوڑ کر امریکہ خوش ہو، IMF خوش ہو، ورلڈ بینک خوش ہو۔ میرے دوستو، اس لیے میں ایک بار پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی یہ وہ پارٹیاں ہیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں کیا، لیکن یہ لیڈر کیسے بنے؟ یہ وہ لیڈر ہے جو فوجی گھملوں میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ اس ملک کے ساتھ جرنیلوں نے انصاف نہیں کیا۔ ایوب خان کی حکومت رہی تو اس کے نتیجے میں پاکستان ٹوٹ گیا۔ اس ملک میں ضیاء الحق اور پرویز مشرف کی حکومت رہی تو ہمارے 75,000 لوگ ایک ایسے جنگ میں شہید ہو گئے جس کا فائدہ 100% امریکہ نے اٹھایا۔ ان جرنیلوں نے جب بھی حکومت کی ہے قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور جب ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ جرنیل اپنے من پسند لوگوں کو تمہاری اوپر مسلط کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اس لیے ماشاءاللہ ہو یا ماشاءاللہ کے زیر سائے یہ سویلین نام نہاد حکومتیں ہو، یہ لوگ پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ یہی لوگ پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے تعلیمی نظام کو، پاکستان کی زراعت کو، پاکستانیوں کی صحت کی تباہی کے ذمہ دار ہے۔ اس لیے اب ان سے انتقام لینے کا وقت آیا ہے، ان کے خلاف اٹھنے کا وقت آیا ہے، اور میں یہ نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم ہے کہ امریکہ حکومت بھی بناتی ہے اپنے ایجنٹوں کا، اور امریکہ اپوزیشن بھی اپنا ہی رکھتی ہے تاکہ کسی اور آدمی کو اس ملک میں آنے کا موقع نہ ملے۔ لیکن عوام جب اٹھتے ہیں، عوام جب بیدار ہوتے ہیں، عوام جب بغاوت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، نہ امریکہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کا ایجنٹ انشاءاللہ تعالی عوام کا مقابلہ کرے گا۔ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کیا بنانا ہے۔ اگر ان چور اور لٹیروں، پرانے چور یا نیا چور، اس کے رحم و کرم پر آپ لوگوں نے چھوڑا تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ آپ کے بچے بھی ان سیاستدانوں کے غلام رہیں گے۔ یہ برہمن نظام اب نہیں چلنا چاہیے۔ ہم نے ہندوؤں کے بارے میں سنا تھا کہ ان میں کچھ برہمن ہوتے ہیں، کچھ شودر ہوتے ہیں، کچھ ویش ہوتے ہیں۔ انہوں نے پاکستانیوں کو بھی برہمنوں کا ایک علیحدہ طبقہ، یہ شہزادوں کا طبقہ، یہ نوابزادوں کا طبقہ، یہ خانزادوں کا طبقہ، اور پھر عوام لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ کو بھی موقع ملے، آپ کے بچے کو بھی موقع ملے، آپ کو بھی عزت ملے، آپ کو بھی عزت کے ساتھ کھانے کا موقع ملے، کمانے کا موقع ملے، رزق حلال کے دروازے کھل جائے۔ یہ تبھی ممکن ہے
کہ آپ اس ظلم کے نظام کے خلاف کلمے کے جھنڈے کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو اور ظلم کے نظام کے خلاف بغاوت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں خود بھی 2 بار سینئر منسٹر، فائنانس منسٹر، جنگلات کا منسٹر، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا منسٹر رہا ہوں، لیکن وزارت کے بعد میں عام گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر گیا ہوں۔ میں نے بنگلہ تو نہیں بنایا، میں نے گاڑی تو نہیں بنائی، میرے بینک اکاؤنٹ تو نہیں بنے۔ یہ کیسی بات ہے؟ ابھی صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا اور ابھی بنگلے کا آخری چھت آسمان تک پہنچ گیا، ابھی سائیکل پر تھے، ممبر بنا اور لینڈ کروزر حاصل ہوا۔ اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاناما لیکس میں جن لوگوں نے ارباں دولت یہاں چرا کر باہر کے کمپنیوں میں چھپایا تھا، اس میں کون لوگ تھے؟ ان 3 پارٹیوں کے لوگ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے بار بار پی ٹی آئی کی حکومت سے یہی مطالبہ کیا کہ پاناما لیکس میں 436 افراد کے نام ہے، عدالت عظمیٰ اس کو بلائے، اس کو سمن کرے، لیکن میرے پیارے بھائی اس لیے سمن نہیں کیا گیا کہ اس میں اس ملک کے بڑے لوگ شامل ہیں۔ کوئی غریب آدمی شامل ہوتا تو اب تک ان کو پھانسی بھی دی چکے ہوتی، لیکن اس لیے نہیں بلاتے، اس میں بڑے لوگ شامل ہیں۔ ابھی پنڈورا پیپر سامنے آیا، میں پھر سپریم کورٹ گیا، سپریم کورٹ میں نے پٹیشن داخل کیا کہ ان 700 بڑے بڑے چوروں کو بلایا جائے۔ کہاں سے حاصل کی انہوں نے یہ دولت کہ یہاں سے لوٹ کر انہوں نے باہر کے کمپنیوں میں رکھا ہے؟ کیوں چرائی ہے؟ کیوں وہاں چھپا کے رکھی ہے؟ لیکن سپریم کورٹ نے آج تک ان پر ایکشن نہیں لیا، اس لیے کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اس لیے کہ اس میں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں۔ بس خدا کے بندو، میرے بہنوں اور بیٹیوں اور اے میرے نوجوانوں، پاناما لیکس میں اگر کسی کا نام نہیں ہے تو جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ پنڈورا پیپر میں جماعت اسلامی کے کسی لیڈر کا نام نہیں ہے۔ نیب نے اب تک اگر چاند دن کے بعد بھی کوئی صاف ستھرا آدمی ہے وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ بینکوں سے قرضہ لینے والوں میں بھی ہمارا نام نہیں ہے، تو خدمت تو ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بھی کراچی میں مل رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی سینیٹر رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی وہ لڑا رہے ہیں، لیکن ہمارا دامن کرپشن کے داغ سے پاک ہے۔ اگر آپ کرپشن پوری پاکستان چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے، جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں آپ کی اس ڈیمانڈ کا ساتھ دیتا ہوں کہ یہ جو تونسا ہے اس کو ضلع کا درجہ ملنا چاہیے۔ میں اس مطالبے کے حق میں ہوں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں یہاں کے امیر صاحب کہاں گیا؟ رشید صاحب، عثمان بابا، شیخ عثمان ادھر آئے، یہ آراوی صاحب ادھر آئے، وہ کہاں گئے؟ مدر محمود بھائی ادھر آئے، کتران صاحب کہاں گئے؟ ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تونسا کے عوام کے لیے جینا ہے اور تونسا کے عوام کے لیے مرنا ہے۔ اگر اس وزیر اعلیٰ نے تونسا کو ضلع نہیں بنایا تو منت نہیں کرنا، خیرات نہیں مانگنا، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ انہی لوگوں کو اٹھا کر ان کے دفتر کے سامنے بٹھائے، میں آپ کا ساتھ دوں گا انشاءاللہ تعالی، میں آپ کا ساتھ کھڑا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہوا تحصیل بنایا جائے۔ میں جب طالب علم تھا میں وہ ہوا گیا تھا، وہ ہوا کے لوگوں سے میری محبت ہے، وہ ہوا کے لوگوں کے ساتھ میرا تعلق ہے، وہ ہوا وہ جگہ ہے
وہاں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یہ تو میرے ملک کا ایک یونان ہے، لیکن تعلیم کے باوجود بھی یہ علاقہ محروم ہے. ہم وہ کو انشاءاللہ تحصیل بنا کر دم لیں گے. اور یہ جو آپ کا مطالبہ انڈس ہائی وے کو ڈبل کرنا، یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے. یہ خیبر پختونخوا کے لیے بھی، یہ پنجاب کے لیے بھی، یہ سندھ کے لیے بھی، یہ پورے ملک کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ انڈس ہائی وے کو ہم ڈبل وے بنا کر دم لیں گے. ہم آپ کی اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے دوستوں، پوری ملک میں جماعت اسلامی نے لوگوں کے مسائل اٹھائے ہیں. ہمارے مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے گوادر کا مسئلہ اٹھایا ہے. ہمارے نعیم الرحمان صاحب نے کراچی کا مسئلہ اٹھایا ہے. ہمارے مشتاق احمد خان نے خیبر پختونخوا کا مسئلہ اٹھایا ہے. ہمارے راؤ ظفر صاحب نے جنوبی پنجاب کے عوام کا مقدمہ ہر جگہ لڑا ہے. ہمارے جاوید قصوری صاحب اور طارق سلیم صاحب، ہماری ایوانوں میں جناب سید عبدالرشید صاحب، ہمارے خیبر پختونخوا میں عنایت اللہ خان صاحب، ہمارے قومی اسمبلی میں ایک مولانا عبدالاکبر چترالی. پوری ایوان پر باری ہے، اس لیے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم بکنے والے نہیں ہیں. اور میں اس یقین کے ساتھ کھڑا ہوں کہ جس طرح افغانوں نے امریکیوں کو شکست دی، انشاءاللہ ہم پاکستانی امریکی اور انگریزوں کے نظام کو شکست دے کر دم لیں گے انشاءاللہ. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بس تونسا کے لوگوں، ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ واپس گھر جانا نہیں چاہتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دن آنے سے پہلے آپ گھر پہنچے. بس میرے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے مستقبل میں اسلامی نظام کا ساتھ دینا ہے. کون سے نظام کا ساتھ دینا ہے؟ اسلامی نظام کا ساتھ دینا ہے. ہم نے ظلم کے خلاف ووٹ دینا ہے، ہم نے جبر کے خلاف ووٹ دینا ہے، ہم نے چور اور لٹیروں کے خلاف ووٹ دینا ہے، اور ہم نے ترازو پر مہر لگا کر اس ملک کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنانا ہے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. محترم امیر جماعت سے